ایک بادشاہ جس کے ساتھ ایک غلام تھا کہیں دور سفر پر جا رہے ہیں، تو ایسے ہوا کہ سفر پر جاتے جاتے نماز کا ٹائم ہوا تو جو غلام تھا اس نے اپنے سردار سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ تو انہوں نے اپنے جو ان کے پاس سواری تھی، گھوڑا تھا، اس کو وہاں پر روکا۔ تو ایسا ہوا کہ مسجد تھی ایک چھوٹی سی، تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ اس کے اندر داخل ہوں اور نماز ادا کر لیں، تو میں جو ہوں ادھر ساتھ ہی آپ کے پاس کھڑا ہوں۔ اب جو غلام ہے یہ سواری سے اترا، اس نے وضو کیا اور پھر اس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کو نماز کی لذت کا، اس کو نماز کی اہمیت کا کہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے تو اس کو پتہ ہے، اور وہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور پھر ایسے ہی کیا ہوا، جب وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو بادشاہ سلامت نے اسے کہا، یار کتنی اور دیر ہے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو کیا چیز ہے جو اندر آنے نہیں دے رہی؟ اب اس غلام نے ایک ایسا فکرہ کہا، ایک ایسا کلمہ کہا کہ آپ اور میں ہم پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں اگر ہم دل سے اس چیز کو سوچیں۔ اس نے کہا کہ جو چیز آپ کو مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہی وہی چیز مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، مطلب یہ کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا میں نہیں نماز پڑھتا، نہیں، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اللہ کے گھر جا سکیں۔ آپ نے اپنے دل کو گناہوں سے اتنا زیادہ بھر لیا ہے، اتنا زیادہ گندا کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آگے جھکنے کی توفیق بھی آپ سے چھین لی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ ٹینشن لے کے بیٹھ جانا ہے، نہیں، اللہ کے بندو، اللہ رب العزت سے ان گناہوں سے معافی مانگو کہ اے اللہ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ تو مجھے اپنے آگے جھکنے کے لیے قبول نہیں کر رہا۔ یہ اس بندے کا کمال نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا کہ بھائی میں نہیں پڑھتا، نہیں، اللہ رب العزت ہی اسے جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نماز کے بارے میں تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہیں تو خود سوچیں، ہم نے کتنی بارہا علماء سے سنا ہے کہ جی نماز دین کا ستون ہے اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، نماز تو چھوڑنی نہیں چاہیے کسی کو بھی۔ لیکن آج کل دیکھ لیں کتنی زیادہ آبادی ہوتی ہے، لیکن مسجد میں جا کے دیکھیں چھوٹی سی صفیں جو ہوتی ہیں نماز، لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے یا آپ اللہ کے گناہ گار ہیں تو اللہ سے معافی مانگیں۔ میں آپ کو اکثر اپنی جو میں آپ سے باتیں یہ کرتا ہوں ان میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، استغفار کریں، ٹھیک ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، 2-3 دن استغفار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کومنٹ میں نیچے آ کے لکھ دیتے ہیں کہ جی حافظ صاحب ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جی آپ پوری زندگی گناہ کرتے ہیں، آپ نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اور پھر آپ کہیں ہمیں اسی وقت ابھی ہر چیز کی لذت ملنا شروع ہو جائے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو پہلے کچھ منتھ، کچھ دن یہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہی آپ کو لذت ملے گی۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہم سب کو خود کا، کسی اور کا نہیں، خود کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو ہماری جو نمازیں ہیں وہ چھوٹ تو نہیں رہی۔ اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اگر آپ کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو چکی ہے۔ کیا جو ہم اپنے گھر والوں کو مال لا کے دے رہے ہیں، کیا جو ہم اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان یا جو ہم خود کھا رہے ہیں، کہیں یہ حرام تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سے عبادت کی جو لذت ہے اللہ نے وہی چھین لی؟ تو اس لیے آپ اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں کہ روزانہ جتنی زیادہ مرتبہ ہو سکے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ کے دل میں بڑے خیالات آئیں گے کہ بھائی میں
روزانہ استغفار کرتا ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے ہوں گے یا نہیں۔ یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں بہت زیادہ ڈالے گا، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے استغفار کرنی ہے اور کوشش زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے بھائی نماز ادا کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے ہم نے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ایک سائیڈ پہ چھوڑ کے، میں نے جو کل جو اپنی سپیچ یوٹیوب پہ اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بل گیٹس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز صبح فجر کی، میں 5 وقت کی نماز یا جو اس کے اندر فرض ہے ان کی بات نہیں کر رہا، صرف اور صرف میں 2 سنتوں کی بات کرنے لگا ہوں، جو فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں بہتر ہیں اس دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج اس دنیا میں اگر کوئی بھی امیر ترین شخص ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ڈالرز ہوں گے، اس کے پاس بھائی بڑے بڑے محلات ہوں گے، اس کے پاس زمینیں ہوں گی، لیکن وہ پوری دنیا کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے وہ بہتر ہے سنتیں اس دنیا سے، اور دنیا کے اندر جو ہے اس سے بھی امیر ترین شخص ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں اللہ کی عبادت کو۔ آج ہم پر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہم کبھی کسی پیر کے پاس جا رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں۔ پلیز ان سب چیزوں کو چھوڑو، آپ اللہ کے گھر کی طرف آیا کرو، مساجد میں آیا کرو۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کے سامنے نفل ادا کیا کرو، پھر دعا مانگا کرو۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو کے پیروں کے پاس چلے جانا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔